یہی حال اس وقت اس کا تھا۔ اگر اس غیر ملکی اور غیر معمولی سی لڑکی کو دیکھنے کا لٹکا بدرجہ اتم نہ ہوتا تو یہ اتنی عجلت و چاہت سے گھر نہ لوٹتا۔ دیکھا سنا ہوگا کہ ایسے عیش و عیاشی، منشیات، قمار بازی اور عورت بازی کے عادی تو اشروں مہینوں اپنے گھروں واپس نہیں لوٹتے۔ مائیں، بہنیں، بیویاں اور بچے راہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ گھر پہنچا تو والد صاحب حسب معمول اسکول چلے گئے ہوئے تھے۔ والدہ اور چھوٹی بہن دوپہر کے کھانے پکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ بڑی بہن اور مومنہ جان باورچی خانے کے باہر دالان میں چارپائی پہ بیٹھی اپنی بی بی سی کھولے ہوئے تھی۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت تو نہیں ہوتی، یہ بلا کھٹکے دھڑ کے اندر چلا آیا۔ غیر متوقع، اچانک جب کوئی حرکت برکت ہو جاتی ہے تو انسان چند لمحوں کے لیے ششدر سا ہو کر رہ جاتا ہے، حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ بعداً بندہ جب کچھ وقفہ دے کر واپس اپنے آپ میں آتا ہے تب وہ اپنے اچھے یا برے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ بینا یہی کچھ یہاں بھی ہوا۔ ادھر انہی قدموں پہ رک گیا۔ رکا کیا تھا؟ زمین نے جیسے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے حیاؤں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا اور وہ باحیا سر کا سکارف درست کر نصرت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی کے اس طرح اچانک اندر داخل ہونے پہ نصرت قدر خجل سے ہو گئی۔ اسے اپنے اس آوارہ بھائی کے اس وقت گھر پہنچنے پہ تعجب بھی ہوا اور شرمندگی بھی۔ اس کی آنکھوں اور حلیے سے صاف عیاں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ اگر نصرت کو ہلکا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اس وقت بھی آ سکتا ہے تو وہ یقیناً اندر بیٹھتی۔ وہ تو کئی دن گھر سے غائب رہتا تھا۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ نصرت نے آہستہ سے مومنہ جان کو بتایا کہ اس کا بھائی گل نواز ہے۔ اب وہ بھائی سے مخاطب ہوئی۔ بھائی، یہ میری بہن ہے مومنہ جان، جرمنی سے پاکستان دیکھنے آئی ہے۔ ماشاءاللہ مسلمان ہے، حجاب میں رہتی ہے۔ تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہونا چاہیے تھا۔ گل نواز تو جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا، اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ منہ سے صرف جی بمشکل ادا کر کے وہ باورچی خانے میں گھس گیا۔ نصرت نے سوری کہتے ہوئے مومنہ جان کو بتایا، اکلوتا بھائی ہے، والدہ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہوا ہے، پڑھائی بھی مکمل نہیں کی، آوارہ اور بدقماش دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ والد صاحب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے راہ راست پہ نہیں لا سکے۔ تنگ آ کر انہوں نے اس سے قطع تعلق کر کے گھر بدر کر دیا ہوا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں کبھی کبھی ماں سے ملنے آ جاتا ہے۔ ماں اسے بڑا پیار کرتی ہے، آنے میں دیر کر دے تو رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہے، اور ستم یہ کہ وہ اسے معصوم سا بچہ سمجھتی ہے، جبکہ والد صاحب کو وہ ایک ظالم اور اولاد کی محبت سے خالی انسان کہتی ہیں۔ مومنہ جان بولی، ہاں، دنیا کی ساری ماؤں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تمام عمر معصوم اور بچہ ہی سمجھتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے معاملے میں قطعی کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ خاوند تو پھر خاوند، وہ تو اپنے آپ اور خدا سے بھی جھگڑ لیتی ہیں۔ ہاں، یہی کچھ ہمارے گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ ہر وہ اخلاقی برائی بھائی میں موجود ہے جو قابل دست اندازی پولیس، اخلاق اور شریعت ہے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کئی بار جیل تھانے پہنچ چکا ہے۔ والد صاحب کا شہر کے معزز ترین اور پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں ان کی عزت ہے، مگر غیرت اور شرم کے مارے وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ مومنہ جان نصرت کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، اکلوتا بھائی ہے، اس کی شادی کر دیتے تو شاید ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ بیوی اچھی ہو تو بگڑے سے بگڑا خاوند بھی گھر سے دلچسپی لینے لگتا ہے۔ وہ آنکھیں پھیلا کر کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، اس کی شادی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی معصوم کی زندگی خراب کرنی ہے کیا؟ ایسے بگڑے ہوئوں کو گھریلو بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ جن کو باہر کے چسکے پڑے ہوں ان کے حلق سے گھر کی دال چٹنی نیچے نہیں اترتی۔ انہی کانا پھوسیوں میں خاصا وقت گزر گیا۔ گل نواز باورچی خانہ میں ماں کے پاس بیٹھا شاید اسی کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ وہ نظریں بچا کر باہر بھی دیکھ لیتا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کس طرح کی غیر ملکی لڑکی ہے جو دوپٹہ اوڑھتی ہے، چہرہ ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ جو فورنر لڑکیاں میں اس نے دیکھ رکھی تھی وہ تو بڑی بے باک، لتر باتیں کرنے والی، سگریٹ، چرس کے دم کش اور وسکی، شیری کے پیگ لگانے والی، اور یہ ایسی حاجن نمازن کہ غیر کو اپنا سایہ تک نہ دکھائے۔ دراصل اسے شروع میں خراب ہی غیر ملکی میموں نے کیا تھا۔ پہلا پیپرمنٹ کے ذائقہ والا غیر ملکی سگریٹ
اس نے ایک امریکن لیڈی سے مانگ کر پیا۔ اسکاچ وسکی کا گھونٹ بھی ایک انگریز میم کی چھوڑی ہوئی وائٹ ہارس کی بوتل سے نصیب ہوا تھا اور تبادلے میں اس سے خالص چرس کے سوٹے لگوائے تھے۔ اسی طرح پہلے پہلے جو عورت ذات اس کے انگ لگی تھی وہ ایک فرانسیسی ادھیڑ عمر خرافہ تھی جس کا فربا سا مصور خاوند زیادہ وقت پہاڑوں نظاروں کی سکیچنگ میں بسر کرتا تھا۔ یہ نو عمر تنو من سا لڑکا خلاصی کی حیثیت سے پہاڑی کیمپنگ میں ان کی خدمت میں تھا۔ ہوا یہ کہ ایک یخ بستہ طویل سی شب شراب اور چرس نے ایسا رنگ جمایا کہ یہ آنن فانن ایک کچے بچے سے پکا پکڑوڑ مرد بن گیا۔ شراب، چرس اور عورت کے بعد ایک جوا ہی باقی رہ جاتا ہے، یہ رہی سہی کسر بھی ہم پیشہ ہم نشینوں نے پوری کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شریف عزت دار باپ نے اپنی نصیحت کو بیکار جاتے دیکھ کر اسے گھر سے نکالا دے دیا۔ کہیں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں کہ کچے میں ٹوٹے ہوئے مرد یا عورت کی نفسانی خواہشات کبھی تسکین پذیر نہیں ہوتی، ایسی ٹوٹی پیاس کی مانند جو گھڑوں پانی پینے کے باوجود نہیں بجھتی۔ اس نوع کے شہوت پرست افراد کا جن سے مخالف کے بارے میں اپنا اپنا الگ معیار اور مطالبہ ہوتا ہے۔ کوئی رنگ انگ پہ مرتا ہے اور کوئی قد و کاٹھ پہ کاٹھی دھرتا ہے۔ آنکھیں، ہونٹ، بال، ہاتھ، کلائیاں، جسمانی ساخت و صد وغیرہ بے پناہ جنسی کشش کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی تو محض انہی پہ ریشہ ختمی ہو جاتے ہیں۔ مصری، لبنانی، شامی اور سیام فام عورتیں اور مرد جسمانی اور جنسی لحاظ سے ایک خاص شہرت اور شوکت رکھتے ہیں۔ مغربی ممالک میں ایشیائی بالخصوص ہندوستانی نمکین ملیح رنگت عورتیں بے پناہ کشش کی حامل تصور کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہندوستانی پکی رنگت اور کچی سنگت کے مرد ولایت کی میموں گوریوں سے خاصے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ان کی آئیڈیل آئٹم ہوتی ہیں، خاص طور پہ سرحدی شمالی پسماندہ علاقوں کے ناآسودگیوں اور محرومیوں میں دبے پسے جن سے ثقیل کے لیے بدیشی عورتیں اس دنیا میں جنت کی حوروں سے کم درجہ نہیں رکھتی۔ ان دور دراز علاقوں میں اگر کوئی پرکٹی گوری میم سیاحت کے لیے پہنچ جاتی تو آس پاس کے سب گاؤں گھوڑوں والے مرد و زن، بچے بوڑھے اس عجیب مخلوق کی زیارت کو پہنچ جاتے۔ گلنواز کی نفسانی کمزوری بھی اسی قسم کی غیر ملکی میمیں تھیں، بلکہ اسی پہ ہی کیا موقوف اس کی پوری گینگ بھی اسی علت میں دھنسی پڑی تھی۔ چرس، گانجا، افیون اور یہاں کی مقامی کشیدگی ہوئی شفتالوں کی دیسی شراب ان کے بڑے بڑے پھندے تھے جن کے ذریعے یہ مفلوق الحال منشیات کے عادی ہپی مرد و زن کو اپنے چنگل میں پھانستے، پھر ان کی مدقوق مچروس آبرو باختہ ہپنوں سے اجتماعی زیادتی کے مرتکب ہوتے۔ ایسے بدکاروں کا کہنا ہے کہ دیسی عورتیں مولویوں، حافظوں، قاریوں اور شریف نیک لوگوں کے لیے ہیں۔ ایسی عورتیں محض گھریلو کام کاج یا پھر بچے پیدا کرنے کی مشین کے مانند ہوتی ہیں اور یہ مٹی کے ڈھیر کی طرح تھودے کا تھودا ہوتی ہیں۔ یہ مرد کی زندگی کو گھٹاتی اور اپنے بڑھاپے کو بڑھاتی ہیں، اور فرنگ نے رفاقت کے لطف و حظ کو دو چند بلکہ سہ چند کرنے کا ڈھنگ اور فن جانتی ہیں، اور یہ بھی کہ پرانی شراب سر چڑھ کر بولتی ہے اور نیا امڈا ہوا شباب کبھی اولتا ہے اور کبھی بدولتا ہے۔ مومنہ جان نے تو صبح بیدار ہوتے ہی نصرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہی اور کسی مناسب سے ہوٹل تک رسائی میں مدد کی درخواست کی۔ نصرت نے جواب دیا، ناشتہ لیے بغیر ہی جانا چاہو گی؟ جب ناشتہ ہو چکا تو باتیں شروع ہوئیں تو کتر کتر میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جو ساتھ گلنواز کی ریل چلنا ہوئی تو وہ ختم کب ہوتی اگر ماں کھانے کی ہانک نہ لگاتی۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو ہلکی ہلکی رمجھم شروع ہو گئی۔ موسم تو پچھلے 2 روز سے نم آلود تھا۔ خوشگوار سی سردی نے ارد گرد ماحول کو خوب گدرایا ہوا تھا۔ مومنہ جان نے موقع پاتے ہی پھر نرم سے الفاظ میں جانے کی اجازت چاہی۔ نصرت بے نیازی سے ہاتھ لہراتے ہوئے کہنے لگی، موسم کے تیور دیکھ لو، کالی گھٹائیں امڑ امڑ کر آ رہی ہیں، کسی لمحہ بھی جل تھل ہوا چاہتی ہے۔ یہاں بارش کے بعد کی سردی، توبہ توبہ، میری مانو تو آرام سے ادھر دبکی پڑی رہو، موسم برابر ہوتے ہی جہاں چاہو چلی جانا۔ فی الحال مومنہ جان سمجھ چکی تھی کہ یہ اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتی، جبکہ اسے خود بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے جنم جنم سے وہ یہیں پہ رہ رہی ہو۔ دل
ذہن اور فکر کا ملاپ ہی تو ہوتا ہے۔ جہاں جدھر یہ تینوں ٹھک جائیں وہیں جے جےکار ہو جاتی ہے۔ ورنہ دیکھا ہے کہ صدیوں ایک آنگن میں ایک سنگ رہنے والے جنم جنم کے بے سنگے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ عذرا اور ان کی ماں بھی باورچی خانے سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ گل نواز بھی تھوتا سا ادھر ادھر ڈولے بڈولے لے رہا تھا۔ اس کی بد نگاہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نصرت کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اس کی بہن تھی۔ اس سے زیادہ اسے اور کون جانتا تھا۔ اس کے اندر سے کوئی بولا، نصرت، تیرے بھائی کی نیت ٹھیک نہیں، تو اسے گھر پہ زیادہ دیر نہ رکھ۔ اس کی ماں پوچھنے لگی، بیٹی، تمہیں ہم غریبوں کا کھانا پسند آیا کہ نہیں؟ عذرا نے ماں کی بات کا ترجمہ کر کے مومنہ جان کو بتایا۔ مومنہ جان نے اظہار تشکر کے طور پہ آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھوں کو چوم کر شکریہ کہا اور کھانے کی تعریف کی۔ نصرت نے ماں کو بتایا کہ مومنہ جان اب جانے کے لیے اجازت چاہ رہی ہے۔ ماں نے نصرت کو اشارے سے اندر کمرے میں چلنے کو کہا۔ وہ عذرا کو مومنہ جان کے پاس بٹھا کر معذرت کر کے اندر چلی آئی۔ وہاں گل نواز خان بھی موجود تھا۔ ماں نے اپنے انداز میں کچھ تمہید باندھتے ہوئے مومنہ جان کی تعریف کی اور دبے دبے الفاظ میں اپنی اور گل نواز کی خواہش کا اظہار کرتے کہا، نصرت، یہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اس میں تو بے حیا میموں والی کوئی بات ہی نہیں۔ ایسی شرم شرما والی با ادب سگڑ میم تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ نماز ادا کرتی ہے، باقاعدہ قرآن کی تلاوت، بلکہ قرآن تو ہر وقت اس کے گلے میں تعویذ کی مانند لٹکا رہتا ہے۔ تمہارے بھائی کو بھی یہ بہت پسند آئی ہے۔ گل نواز میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا۔ ابا جو کہیں گے وہی کروں گا، بس میری اس سے شادی کروا دیں۔ نصرت بٹر بٹر ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اس نے ایک نظر گل نواز کو بھی دیکھا، جو سر جھکائے، ہاتھ باندھے، بڑا معصوم اور شریف سا بنا یوں کھڑا تھا جیسے وہ قادہ کی حالت نماز کی نیت باندھے ہوئے ہو۔ ماں کی سادگی اور بھائی کی یہ بکاری پہ بیک وقت اس کا ہنسنے اور سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ اس نے ماں کی بات کو بیچ میں ادھورا چھوڑتے ہوئے گل نواز سے کہا، بھائی، تم تھوڑی دیر کے لیے ذرا باہر چلے جاؤ اور مومنہ جان کے لیے کسی اچھے سے ہوٹل میں ٹھہرنے کا انتظام کر دو، اور وہ ہوٹل غیر ملکیوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستانیوں، مسلمانوں کے رہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ میں ذرا ماں سے… وہ سٹ پٹاتے ہوئے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، نسو، اچھی بھلی بات کو بگاڑنا تمہاری پرانی عادت ہے۔ اتنی نیک اور اچھی لڑکی جسے ابا خود اپنی مرضی سے گھر لائے، تم اسے ہوٹلوں میں در بدر ہونے کے لیے بھیج رہی ہو۔ ماں بتا رہی تھی کہ ایسی سمجھدار اور نیک سلیقہ شعار لڑکی تو اس نے مسلمانوں میں بھی نہیں دیکھی۔ ایک ہی دن میں وہ ایسی گھل مل گئی ہے جیسے وہ اسی گھر میں پیدا ہوئی ہو۔ نصرت نے فی الفور جواب دیا، اگر وہ اسی گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو اس حساب سے وہ تمہاری بہن برابر ہے۔ اب تم بتاؤ، بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کا غصہ دیدنی تھا، اس کے بس میں نہیں، ورنہ وہ اس بات پہ نصرت کو قتل کر دیتا۔ بڑے ضبط و جبر سے وہ ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ ماں، تم نے سنا اس نے کیا بکواس کی ہے؟ بہن نہ ہوتی تو میں اس کی زبان کاٹ دیتا۔ ماں، ذرا غور کرو، جس طرح بھی آئی وہ خود اپنی مرضی سے چل کر ہمارے گھر پہنچی۔ اس کا ہمارے ہاں آنا، اپنائیت کا اظہار کرنا، اپنی خوشبو اور محبت سے ہمارے دلوں میں گھر کر لینا، کیا یہ سب کچھ اس حقیقت کا اظہار نہیں ہے کہ ہمیں پسند کرتی ہے، یہاں رہنا چاہتی ہے؟ آخر اس کے روبرو یہ تجویز رکھنے میں کیا گراوٹ ہے؟ ہاں، ایک اور بات، جب میں گھر میں داخل ہوا تھا اس نے شرما کر اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ نصرت نے اس کی بکواس پہ جھلا کر کہا، تم اپنی بکواس بند کرو، اگر اسے تمہاری اس بدنیتی کی بابت معلوم ہو جائے تو کیا سوچے گی؟ یہی کہ ایک رات پناہ دی اور صبح ہاتھ مانگ لیا۔ کیا کسی لڑکی سے شادی کی خواہش رکھنا یا پوچھنا بری بات ہے؟ نہیں، بری بات نہیں، لیکن یہ ساری کارروائی موقع، مناسبت اور بہت لحاظ سے برابری کی سطح پہ ہوتی ہے۔ وہ جرمنی کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے، ایک معزز صاحب حیثیت خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کھلے، صاف اور روشن خیالات اور فکر و طبع کے حامل ہے، اور اس کے مقابل تم، اگر ایک انسانی کلبوت رکھنے کے علاوہ تم میں کوئی اور خیر و خوبی ہے تو بتاؤ۔ بھائی، محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ پنجے جھاڑتے ہوئے جنگاڑا
شکر ہے کہ تم نے مجھے انسان کا کلبوت تو تسلیم کیا۔ وہ ماں سے مخاطب ہوا، ماں اسے سمجھا لو، میں اس لڑکے سے شادی ضرور کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے آگ کا دریا، شعلوں سے بھرا صحرا اور لاوا اگلتا پہاڑ ہی کیوں نہ عبور کرنا پڑے۔ وہ کسی بگولے کی مانند گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حیران و ششدر بت سی بنی دروازے کے پٹ کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک لرز رہا تھا۔ ایسی دھمکیاں، میں پہاڑ پر سے کود جاؤں گا، اس گھر کو مکینوں سمیت آگ لگا دوں گا، اس کو مار دوں گا، اس کی پسلیاں توڑ دوں گا، وغیرہ وغیرہ، ایسی بڑی بونگیاں دھمکیاں گویا اس کا روزمرہ کا وتیرہ بن چکی تھی۔ اس کے باوجود جیسے نصرت کے اندر خطرے کا گھگو بچ چکا تھا، اب شاید ماں کے بولنے کی باری تھی۔ نصرت، سب کچھ اپنی جگہ پہ درست ہی صحیح، مگر مومنہ جان تو میرے من کو بھی لگتی ہے۔ میری بہو ہو تو مومنہ جان ایسی گھر میں بیٹھی اٹھی کھاتی پیتی باتیں کرتی ہوئی بیگانی نہیں لگتی، اپنی جان کا ٹکڑا محسوس ہوتی ہے۔ بھائی تمہارا لاکھ بگڑا ہوا صحیح، پر ہے تو تمہارا بھائی۔ من پسند، سگڑ، صابر، عقل عمل والی بیوی مل جائے تو پیتل سے سونا بن جائے گا۔ اور ہاں، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شادی کے بعد وہ ولایت بھی آسانی سے جا سکے گا۔ سوچ لو، آگے تمہاری مرضی۔ ماں بیٹے کی باتیں سن کر وہ جیسے بولا سی گئی تھی، ایسے عقل کے بودے کے خود ہی اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ دوسرے بھی وہی چاہیں جو وہ چاہ رہے ہیں۔ چند ثانیے وہ جیسے سکتے کی صورت وہاں گمسم رہی، پھر اچانک سر کو جھٹک واپس برآمدے کی جانب بڑھ گئی، جدھر مومنہ اور عذرا منہ طرف قبلہ شریف کیے اسے آتے دیکھ رہی تھی۔ نصرت کو ان دونوں کا اس طرح دیکھنا کچھ عجیب سا لگا، جیسے پولیس والے دیکھتے ہیں۔ وہ پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم دونوں ایسی جان نکالنے والی نظروں سے مجھے کیوں توم رہی ہو؟ عذرا نے پہل کی، مائی ڈیئر پھپھو جان، شاید تمہیں یہ خیال نہیں رہا کہ یہ برآمدے والی کھڑکی کے پٹ کھلے پڑے تھے اور آپ نے اندر جو شیکسپیئر کا میکبتھ شروع کر رکھا تھا، اس کا ایک ڈائیلاگ ہم تک پہنچ رہا تھا۔ یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی کہ یہ ڈرامہ کتنی لاؤڈ پچ کا حامل ہے۔ نصرت سمجھ گئی کہ اندر کی گفتگو باہر والوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب وہ خجل خجل سی مومنہ اور عذرا کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اسے ادھر کسی قسم کی کوئی تبدیلی دکھائی نہ دی، خفگی، استحجاب یا کوئی بھی ایسا تاثر کہ جس سے ان کے رد عمل کی کیفیات کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے یہ درمیانی وقفے بڑے اذیت ناک تھے کہ اندر ساری گفتگو مومنہ کے متعلق تھی اور یہاں وہ یوں مطمئن سی بیٹھی ہے کہ جیسے گفتگو اس کی شادی کے متعلق نہیں، اسے عمرے پہ بھیجنے کے بارے ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا بات کرے، کس طرح سے ابتدا کرے۔ لاشعوری طور پہ منہ سے نکل گیا، مومنہ، سن لی تم نے اس جاہل کی گفتگو، اس پاگل کی خواہش کا اندازہ کر لیا۔ اس کی اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ پلیز مومنہ، اس کی ان فضول باتوں کو سیریس نہ لینا، اس کی جانب سے میں معذرت خواہ ہوں۔ مومنہ نے فرشتوں کی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو، ہر شخص کو خواب دیکھنے کا حق ہے، اسی طرح خواہشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بارآور بھی ہوں۔ ایک شخص کی خواہش ہے کہ وہ ایک بڑا ایکٹر بنے یا ایک کامیاب بزنس مین بنے۔ ایسی خواہش وہ کر تو سکتا ہے، مگر آسانی سے ایسا بن نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس محنت، اہلیت اور شخصیت کا فقدان ہے۔ وہ موقع شناس نہیں۔ میں نے آپ کے بھائی کی خواہش کا ہرگز برا نہیں مانا۔ کسی کو اپنا شریک حیات بنانے کی خواہش کرنا بے محل تو ہو سکتی ہے، مگر اس میں برائی کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مثبت رویے کے راست سوچ ہے۔ ہاں، ایک زاویے سے بھی تمہارا بھائی گریٹ ہے کہ اس نے دل میں جو بھی تھا اس کا اظہار برملا کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی، بہت پرے دھندلے سے پہاڑوں کو تکنے لگی جن پہ پڑی ہوئی برف صدیوں سے اترے ہوئے کسی امر کی طرح ہے۔ حکم میں تبدیلی آ سکتی ہے، مگر امر تو گڑے ہوئے مستحکم قطب کی مانند ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پہ بھی جیسے برف سی سپیدی کھنڈنے لگی تھی۔ نصرت وقف سے زیادہ خاموشی اور چہرے کے گڈمڈ ہوتے خد و خال دیکھتے ہوئے پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس کے شانے کو سہلاتے ہوئے پوچھ بیٹھی، مومنہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بات کرتے کرتے اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مومنہ جیسے چونکتے ہوئے بولی، ہاں الحمدللہ، میں اب ٹھیک ہوں، جبکہ پہلے نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مومنہ اس کی توجہ پہاڑوں کی جانب مبذول کرواتے ہوئے بولی،
ہائی ٹمپریچر میں مریض کے سر پہ برف کی تھیلی اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر کنٹرول کیا جا سکے۔ میں ان برف پوش پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شاید ان پہاڑوں کا ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑے حکیم نے ان کے سروں پہ ازل سے ہی برف کے پوٹلے رکھ دیے ہوئے ہیں کہ یہ شوریدہ سر ہوں گے۔ دیکھنے کو بہت سے پہاڑ برف کے بغیر بھی ہوتے ہیں کہ یہ نارمل ہوتے ہیں یا اپنی جغرافیائی، موسمی اور قد و کاٹ کی حیتی اور مزاجی اعتبار سے ماٹھے مٹھن۔ اسی طرح شاید انسانوں میں بھی کچھ ماٹھے اور کچھ شعلہ و شرار ہوتے ہیں، جو کچھ اپنے اندر کے لاوے اندر ہی رکھتے ہیں اور کچھ یوں بھی کہ اپنے اندر ایک ایک چنگاری باہر نکال رکھتے ہیں۔ اب میں تمہیں کسی پہاڑ کا تو نہیں، البتہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کا مختصر سا قصہ سناتی ہوں جس نے اپنے اندر ایک پہاڑ کی بے وفائی، بے حسی کا کھولتا ہوا لاوا چھپا رکھا ہے۔ پھر اس نے اپنی ساری پریم کہانی بغیر نام و مقام سنا ڈالی۔ چند ساعتیں خاموش رہنے کے بعد تھکی تھکی سی بولی، دیکھا تم نے، خواہشیں انسان کو کیسے رولتی ہیں، اپنی نظر سے گرا دیتی ہیں۔ یہ خواہشوں اور خوابوں کے مارے ہوئے نادان نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں۔ یہ تمہارا بھائی بھی ایک ایسا ہی نادان ہے جس نے بیٹھے بیٹھے خواہ ایک خواہش تراش لی ہے۔ ویسے ایسے نادانوں میں بڑی پاکیزہ سی معصومیت بھی کہیں نہ کہیں دبی ہوتی ہے۔